السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کنز ایمان میں سے سورہ زمر کا ترجمہ پڑھیں گے جو بقیہ رہ گیا تھا۔ نور پر ہے اس جیسا ہو جائے گا، جو سنگ دل ہے تو خرابی ہے ان کی، جن کے دل یاد خدا کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں، وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب کہ اول سے آخر تک ایک سی ہے، دوہرے بیان والی، اس سے بال کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے بدن پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل نرم پڑتے ہیں یاد خدا کی طرف رغبت میں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، راہ دکھائے اس سے جسے چاہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ تو کیا وہ جو قیامت کے دن برے عذاب کی ڈھال نہ پائے گا، اپنے چہرے کے سوا نجات والے کی طرح ہو جائے گا، اور ظالموں سے فرمایا جائے گا اپنا کمایا چکھو۔ ان سے اگلوں نے جھٹلایا تو انہیں عذاب آیا جہاں سے انہیں خبر نہ تھی، اور اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے بڑا کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے۔ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی کہاوت بیان فرمائی کہ کسی طرح انہیں دھیان ہو۔ عربی زبان کا قرآن جس میں اصلاً کچھ نہیں کہ کہیں وہ ڈریں۔ اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے، ایک غلام میں کئی بدخو آقا شریک اور ایک نرے ایک مولا کا، کیا ان دونوں کا حال ایک سا ہے؟ سب خوبیاں اللہ کو، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے جب اس کے پاس آئے؟ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی، یہی ڈر والے ہیں۔ ان کے لیے ہے جو چاہیں اپنے رب کے پاس نیکوں کا یہی صلہ ہے، تاکہ اللہ ان سے اتار دے برے کام جو انہوں نے کیے، اور انہیں ان کے ثواب کا صلہ دے اچھے سے اچھے پر جو وہ کرتے تھے۔ کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں اور تمہیں ڈراتے ہیں اس کے سوا اوروں سے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی بہکانے والا نہیں۔ کیا اللہ عزت والا بدلہ لینے والا نہیں؟ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے بنایا تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ اس کی بھیجی تکلیف ٹال دیں گے؟ یا وہ جو مجھ پر مہر رحم فرمانا چاہیے تو کیا وہ اس کی مہر رحم کو روک رکھیں گے؟ تم فرماؤ اللہ مجھے بس کافی ہے، بھروسے والے اس پر بھروسہ کرو۔ تم فرماؤ اے میری قوم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں، تو آگے جان جاؤ گے کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے گا، اور کس پر اترتا ہے عذاب کہ رو پڑے گا۔ بے شک ہم نے تم پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کو حق کے ساتھ اتاری، تو جس نے راہ پائی تو اپنے بھلے کو، اور جو بہکا وہ اپنے ہی برے کو بہکا، اور تم کچھ ان کے ذمہ دار نہیں۔ اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور جو نہ مرے انہیں ان کے سوتے میں پھر جس پر موت کا حکم فرما دیا اسے روک سکتا ہے، اور دوسری کو ایک میعاد مقرر تک چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں
سوچنے والوں کے لیے کیا انہوں نے اللہ کے مقابل کچھ سفارشی بنا رکھے ہیں؟ تم فرماؤ کہ اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ عقل رکھیں، تم فرماؤ شفاعت تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، پھر تمہیں اسی کی طرف پلٹنا ہے، اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو سمٹ جاتے ہیں ان کے قلوب جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر ہوتا ہے جبھی وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ تم عرض کرو اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، نہاں اور ایاں کی جاننے والے، تو اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا جس میں دو اختلاف کرتے تھے، اور اگر ظالموں کے لیے ہوتا کچھ زمین میں ہے سب اور اس کے ساتھ اس جیسا تو سب چڑھائی میں دیتے روز قیامت کے بڑے عذاب سے، اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں نہ تھی، اور ان پر اپنی کمائی ہوئی برائیاں کھل گئیں، اور ان پر آ پڑا وہ عذاب جس کی ہنسی بناتے تھے۔ پھر جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں بلاتا ہے، پھر جب اسے ہم اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرمائیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے ایک علم کی بدولت ملی ہے، بلکہ وہ تو آزمائش ہے۔ اگر ان میں بتوں کو علم نہیں، ان سے اگلے بھی ایسے ہی کہہ چکے تو ان کا کمایا ان کے کچھ کام نہ آیا، تو ان پر پڑ گئیں ان کی کمائیوں کی برائیاں، تو اور وہ جو ان میں ظالم ہیں عنقریب ان پر پڑے گی ان کی کمائیوں کی برائیاں، اور وہ قابو سے نہیں نکل سکتے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ روزی کا کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہے، اور تنگ فرماتا ہے جس کے لیے چاہے۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور اس کی حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو، اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب سے تمہاری طرف اتاری گئی، قبل اس کے کہ عذاب تم پر اچانک آ جائے اور تمہیں بھی خبر نہ ہو، کہ کہیں کوئی جان یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس ان تقصیروں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کیں، اور بے شک میں ہنسی بنایا کرتا تھا، یا کہے اگر اللہ مجھے راہ دکھاتا تو میں ڈر والوں میں ہوتا، یا کہے جب عذاب دیکھے کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں۔ ہاں کیوں نہیں، بے شک تیرے پاس میری آیتیں آئیں تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافر تھا، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے انہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے منہ کالے ہیں، کیا مغرور کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں، اور اللہ بچائے گا بے پرہیزگاروں کو ان کی نجات کی جگہ، نہ انہیں عذاب چھوئے گا اور نہ انہیں غم ہوگا۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز کا مختار ہے، اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں، اور جنہوں نے اللہ کی آیاتوں کا انکار کیا وہی نقصان میں ہیں۔ تم فرماؤ تو کیا اللہ کے سوا دوسرے پوچھنے کو مجھ سے کہتے ہیں اے جاہلو، اور بے شک وحی کی گئی تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف کہ اے سننے والے، اگر تو نے اللہ کا شریک کیا تو ضرور تیرا سب کیا دھرا اکارا جائے گا، اور ضرور تو ہار میں رہے گا، بلکہ اللہ ہی کی بندگی کر اور شکر والوں سے ہو۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی
جیسا اس کا حق تھا، اور وہ قیامت کے دن سب زمینوں کو سمیٹ دے گا، اور اس کی قدرت سے سب آسمان لپٹ دیے جائیں گے، اور ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے، اور سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے، جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں، مگر جیسے اللہ چاہے، پھر وہ دوبارہ پھونکا جائے گا۔ جبھی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، اور زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے، اور رکھی جائے گی کتاب، اور لائے جائیں گے انبیاء اور یہ نبی، اور اس کی امت کی ان پر گواہ ہوں گے، اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا، اور ہر جان کو اس کا کیا بھرپور دیا جائے گا، اور اسے خوب معلوم ہے جو وہ کرتے تھے، اور کافر جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے گروہ در گروہ، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اس کے دروازے کھولے جائیں گے، اور اس کے داروغہ اس سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کے ملنے سے ڈراتے تھے؟ کہیں گے کیوں نہیں، مگر عذاب کا کول کافروں پر ٹھک اترا۔ فرمایا جائے گا، جاؤ جہنم کے دروازوں میں اس میں ہمیشہ رہنے کو، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کا۔ وہ اور جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کی سواریاں گردا گرد وہ جنت کی طرف چلائی جائیں گی، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھولے ہوئے ہوں گے، اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے، سلام تم پر، تم خوب رہے تو جنت میں جاؤ ہمیشہ رہنے کو۔ اور وہ کہیں گے، سب خوبیاں اللہ کو، جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث کیا کہ ہم جنت میں رہیں جہاں چاہیں، تو کیا ہی اچھا ثواب کامیوں کا۔ اور تم فرشتوں کو دیکھو گے عرش کے آس پاس حلقہ کیے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے، اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان کا رب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھا، آج ہم نے کنز ایمان میں سے سورۃ زمر کا ترجمہ پڑھا۔ اللہ پاک ہمیں اپنا ڈر عطا فرمائے اور اپنے رسول کی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔